أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط فرمائیں گے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اور پوری کی پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ملک کی، کسی علاقے کی بادشاہت یا کوئی سرداری عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چھین لیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی چھینتے ہیں۔ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو عزت سے نواز دیں اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت کی پستیوں میں اور ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کی طاقت میں ہیں، اور اللہ کی اس طاقت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کمال سے، اپنی عقل مندی سے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے میں کسی مرتبے اور کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں، کسی کو یہ بات کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ دراصل ان آیات کا مقصد کیا ہے اور ان آیات کا پس منظر کیا ہے، علماء کرام نے مختلف روایات کو نقل کیا ہے۔ میں اس کا مختصر اور اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے، غزوہ احزاب۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں، تاریخ بھی پڑھی ہوگی، سیرت کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی کہ جب کفار نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا تھا، خندق بڑے بڑے گڑھے کھودنے کا حکم دیا تھا، اور اس کام کے اندر تمام کے تمام صحابہ کرام نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترتیب یہ رکھی تھی کہ 10 صحابہ کرام کی جماعتیں بنا دی تھیں، اور جو ایک جماعت ہوتی تھی 10 صحابہ کی، ان کو تقریباً 40 گز کی خندق کھودنے کا حکم تھا۔ پتھریلی زمین تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر یہ کام اپنا کیا جا رہا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ تو اس خندق کھودنے کے دوران کوئی لائٹ نہیں چینج کر کے آ سکتا، وہ لیور ذرا چینج کر رہا ہو جا کے، ذرا روشنی ہو جائے گی، پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت قسم کی چٹان آ گئی، اور وہ چٹان ایسی تھی کہ سارے صحابہ نے جو اس علاقے پر مامور تھے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے، کدال اپنے ہاتھ میں پکڑی، بسم اللہ پڑھ کر اس کو جب اس چٹان کو مارا تو وہ ایک ضرب میں ہی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو جس وقت وہ ریزہ ریزہ ہوئی تو اس وقت اس میں سے ایک روشنی نکلی، ایک شعلہ سا نکلا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ 3 باتیں ارشاد فرمایا اللہ اکبر، مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے ہیں، پھر فرمایا کہ مجھے روم کے محلات مجھے دکھائے گئے ہیں، پھر فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کا جو علاقہ ہے اس کے محلات مجھے دکھائے گئے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام تو سارے کے سارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے، تو سارے صحابہ کرام فوراً اس بات کو من وعن تسلیم کر لیا کہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ اس وقت ہم فاقے کی حالت میں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا تو یہ بات سچی ہوگی۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبریل نے آ کر اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ان قریب آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں ان سارے کے سارے علاقوں کے اوپر غلبہ پالیں گے۔ چنانچہ سن 17 ہجری یا 18 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایران بھی فتح ہو گیا، دوسرے علاقے بھی فتح ہو گئے، اور اسلامی سلطنت کا دائرہ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک وسیع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے تو حضور کی اس بات کو سنا اور ایمان قبول کر لیا کہ جی حضور نے جو فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا، لیکن جو وہاں پر منافقین موجود تھے اس وقت، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور مذاق کیا اڑایا کہ جی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور یہ چلیں ہیں جی عراق کو فتح کرنے کے لیے، یہ چلیں ہیں جی ایران کو فتح کرنے کے لیے، یہ چلیں ہیں روم کو فتح کرنے کے لیے، کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور یہ آیات جو ہیں دراصل یہ ہمیں مناجات سکھلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہو تو اس انداز میں مانگا کرو۔ یہ جو لوگ پھنے خواہ بنے پھرتے ہیں نا جی ہم پتہ نہیں کیا ہیں، تو ہم یہ ہیں، تو ہم وہ ہیں، تو ہم فلاں ہیں، تو ہم ڈمکانے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جب چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، جہاں چاہیں اس کے ساتھ وہ معاملہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ عزتیں دینے پہ آئے تو اللہ عزتوں سے نواز سکتے ہیں، اللہ ذلیل کرنے پہ آئے تو ذلت کی پستیوں اور ذلت کی گہرائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں۔ فرعون کتنی بڑی بادشاہت، کتنی بڑی سلطنت، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نمرود کتنی بڑی بادشاہت، کتنی بڑی سلطنت، یہاں تک کہ اس سلطنت کے زوم میں وہ اتنے غرور اور اتنے تکبر میں آ گیا کہ اللہ سے جنگ کرنے چل پڑا۔ فرعون کے متعلق آتا ہے آگے جا کے، ہم قرآن کریم میں آئے گا، ہم پڑھیں گے کہ اس نے کہا کہ چلو چلو محل بناؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، اتنا اونچا اور اتنا بلند محل تعمیر کرو کہ میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں، میں بھی تو جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے۔ تو انسان دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں اتنا بدمست ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب سب کچھ میری مٹھی کے اندر آ گیا، سب کچھ میرے قبضے کے اندر آ گیا۔ وہی فرعون جو ایک وقت میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے ذلت کی موت مارا۔ وہی نمرود جو ایک وقت میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کی ناک کے اندر گھسا دیا اور اس لنگڑے مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بادشاہت کو واپس لے لینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دراصل ان منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا، مذاق اڑا رہے ہو کہ ابھی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور یہ چلے ہیں جی روم کے محل فتح کرنے کے لیے، تو وہ فرمایا کہ بھئی اصل دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے دنیا کے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ان کی عزت کرے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو برتری اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہوئی ہے۔ عزتیں بھی تمہیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ذلتوں سے بھی تمہیں بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ساری نوازشیں بھی تمہارے اوپر کریں گے، ساری کی ساری کرم نوازیاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کریں گے، برشرط کیا ہے کہ تمہیں پکا اور سچا مومن بننا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ دیکھیں کہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر ایک ایسی بات بیان فرمائی جو بظاہر ناممکنات میں سے ہے، بظاہر ناممکنات میں سے ہے کہ جی روم بھی کے محلات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، فارس کے محلات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یمن کے محلات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ یہ بات بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے۔ بھائی لڑنے کے لیے اسباب نہیں تھے تبھی تو خندقیں کھدوائی جا رہی ہیں، اگر لڑنے کے اسباب موجود ہوتے تو پھر خندق کیوں کھدوائی جاتی، پھر براہ راست ان سے مقابلہ کیا جاتا۔ لڑنے کے اسباب نہیں ہے اسی لیے اس وقت اس سے خندقیں کھدوائی جا رہی ہیں صحابہ سے۔ بظاہر ایک ایسی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو ناممکن نظر آتی ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ ان کا ایمان کتنا پختہ اور کتنا کامل تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ بظاہر ناممکن سی نظر آنے والی بات کو صرف حضور کی زبان سے سنا اور اس کے اوپر ایمان قبول کر لیے کہ ہاں حضور جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔
آج ہم بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ تو مسلمان سے آگے بڑھ کر عاشق رسول کا دعویٰ ہے ہمارا۔ مسلمان کا دعویٰ تو ہماری نظر میں اب چھوٹا ہے، ہمارا دعویٰ تو اس سے بھی بڑا ہے کہ جی ہم عاشق رسول ہیں۔ تو عاشق رسولوں کا تو پھر یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی رعنائیوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جائیں اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیمات ہیں ان کو بھلا بیٹھیں۔ یہ عشاق رسول کا یہ کام نہیں ہے۔ عشاق رسول کا تو یہ کام ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے تو پھر تن من دھن کی بازی لگا دو، بس پھر قربان کر دو سب کچھ، پھر اپنی انا کو بھی قربان کر دو، پھر اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دو، پھر ہر اس چیز کو قربان کر دو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ جس چیز کو حضور ناپسند فرما رہے ہیں اس کو قربان کر دو۔ یہ اصل عشق کا تقاضا ہے، جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تھا۔ ہم اپنی کسی خواہش کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عاشق رسول کا لیبل بھی ہمارے ساتھ لگا رہے۔ سود کھانا ہم نہیں چھوڑتے، رشوت لینا ہم نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا ہم نہیں چھوڑتے، خیانت کرنا ہم نہیں چھوڑتے، امانت داری ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ عشاق رسول کا لیبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگا رہے۔ یہ تو ناممکنات میں سے ایک بات ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نا اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے آپ حضرات کی برکت سے کہ دیکھو پچھلی آیات میں تو یہ بیان تھا نا کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ کافروں کو بھی عذاب دے گا، اللہ قیامت والے دن سب کو جمع بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ سب سے حساب کتاب بھی لے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا بھی۔ تو شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ نہ پیدا ہو جائے کہ جی یہ کام سارے کے سارے کیسے ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ یہ آیات بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، تمہیں جوان کر دیا ہے، تمہیں جوان کرنے کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف لے آیا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر تمہیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دوبارہ اپنے سامنے لا کر کھڑا بھی کرے گا، اور جتنے کام تم نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے یا برے کیے ہوں گے، اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ تو انک علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ پھر بات یہاں پر ابھی رکی نہیں ہے، بات ابھی یہاں پر رکی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ابھی یہاں پر رکا نہیں ہے، اب آگے چل رہا ہے قدرت کا بیان۔ اب قدرت کے بیان کے اندر اللہ تعالی ہمیں وہ نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ ہر انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، وہ انسان، ہر انسان ان نشانیوں کا روز مشاہدہ کرتا ہے، روز مشاہدہ کرتا ہے۔ رات آ گئی، دن چلا گیا، دن آ گیا، رات چھپ گئی، سورج طلوع ہو گیا، چاند غائب ہو گیا، سورج غائب ہو گیا، چاند نظر آنا شروع ہو گیا، ستارے چمکنا شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ مشاہدات ہیں جو ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہو، وہ ہر روز ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کر کون رہا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ سارے کے سارے کام کرتا کون ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ رات کو دن میں بدلنا یہ بھی اللہ کا کام، دن کو رات میں بدلنا یہ بھی اللہ کا کام۔ سردیوں میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں دن طویل ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا نظام چلا کون رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری فہم کے مطابق ہمیں دلائل کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ اب بھی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا ہے۔ جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق میں سے کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی ولی اللہ کیوں نہ ہو، وہ بھی با اختیار نہیں ہے، وہ بھی بے اختیار ہے۔ اگر اللہ اسے تھوڑی بہت کوئی تصرفات اس کو عطا فرما دے تو یہ اللہ کی دین ہے، اس کے اپنے کمال کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی عبادتوں اور اپنی ریاضتوں سے وہ یہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ دے دیں تو حاصل کر سکتا ہے، نہیں دیں تو نہیں حاصل کر سکتا۔ تو فرمایا کہ رات کو دن میں بدلنا، دن کو رات میں بدلنا، یہ کام بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ بھئی ایک زمین ہے، بالکل بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، اب زمین جاندار تو نہیں ہے، لیکن اس زمین کے اوپر بارش برستی ہے، کسان ہل چلاتا ہے، اب اس زمین کے اندر آپ بیج بوتے ہو، اس کے بعد فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ اس بیج کو فصل کے اندر کس نے تبدیل کیا؟ یہ اللہ نے تبدیل کیا ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے،
مثال کے طور پہ ہم آم کا پودا لگاتے ہیں، آم کا پودا، تو پودا لگنے سے پہلے سب سے پہلے کیا لگایا جاتا ہے؟ بیج۔ کتنے بیج ہوتے ہیں؟ ایک بیج لگتا ہے نا جی، ایک بیج۔ اب وہ اتنا سا بیج ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے آم ہوں گے؟ اتنا سا بیج اور اتنا بڑا آم۔ اب وہ بیج لگا، بیج کو زمین کے اندر بویا گیا، اب اس میں سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کلی بنتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 بڑا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ جب درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ایک درخت کے اندر 20 آم لگے ہوتے ہیں۔ اتنا سا بیج تھا، اتنا سا بیج، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو پیدا کر دیا، اور پھر اس درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے 20 آم پیدا کر دیے۔ اب آم کے بیج سے آم ہی پیدا ہوں گے، خربوزے نہیں پیدا ہوتے، تربوز نہیں پیدا ہوں گے، وہاں سے آم ہی پیدا ہوگا۔ اگر وہ سندڑی کا پودا لگایا تو وہاں سے سندڑی آم پیدا ہوگا، اس پودے کے اوپر یا اس درخت کے اوپر لنگڑا آم نہیں لگے گا۔ تو یہ سارے کے سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہی اللہ فرمایا تخرج الحی من المیت، ایک زمین مردہ چیز ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ چیز کو پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کی جو تخلیق جس پانی کے قطرے سے ہوئی ہوتی ہے، وہ پانی کا قطرہ کیا ہے؟ بے جان ایک چیز ہے، اس کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیموں میں سے کوئی ایک جرثومہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ تو ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر جو جرثومے ہیں اس میں سے کروڑوں میں سے کسی ایک جرثومے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی ہے۔ تخرج الحی من المیت، زندہ سے اللہ مردہ کو پیدا کرتا ہے، وہ مردہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب مرغی جب انڈا دیتی ہے، مرغی خود تو جاندار ہے، لیکن اس سے جو انڈا اس نے دیا وہ انڈا بے جان ہے۔ اچھا، پھر اس آیت کا علماء نے ایک مفہوم اور بھی بیان کیا ہے، وہ اور دلچسپ مفہوم ہے کہ یہ بات یہاں تک رکی نہیں، اس آیت کا مفہوم عام ہے، اور وہ عام کیسے ہے کہ مومن کی مثال زندہ جیسی ہے اور غیر مومن کی مثال مردہ جیسی ہے۔ 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے کائنات کے اندر، زمین کے اندر کئی ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک کافر کے گھر سے ایک مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، ایک کافر کے گھر میں ایک مسلمان کی پرورش ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے گھر سے ایک کافر پیدا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں ایک کافر کی پرورش ہوتی ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے اللہ زندہ کو نکالتا ہے۔ ہمارے اپنے سامنے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، کوئی بہت بڑے عالم فاضل ہو، اللہ والا ہو، اس کی اولاد نافرمان نکل جاتی ہے، اور ایک شرابی، کبابی اور گناہگار قسم کا انسان ہو، اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ولی اللہ کے مرتبے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ اس چیز کا صرف مشاہدہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تو بات ساری کی ساری کھل کے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی محدود کے کسی اسے باؤنڈری کے اندر اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے، اللہ کی طاقت بھی لامحدود ہے، اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک آیت میں سارا کا سارا مفہوم بیان کر دیا کہ انک علی کل شیء قدیر۔ ہمیں دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی ایسے عزت اور تکریم کرو کہ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ جو آپ کرنا چاہیں وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں ایک بات ارشاد فرما دی کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب اس رزق کے اوپر بھی ہم نے پابندیاں لگا دی یا اللہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں مل رہا ہے، اس کو کیوں مل رہا ہے؟ بھائی اللہ کی شان ہے، جس کو دینا چاہے گا اللہ دے دے گا، جس کو نہیں دینا چاہے گا اس کو نہیں دے گا۔ جس کو جتنا ملا اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رزق ہی اتنا لکھا ہوا تھا۔ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت اس کی موت کا وقت کہ اس نے کتنے دن دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے اور اس کا رزق، یہ دونوں باتیں پہلے دن لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے رزق کے اوپر اللہ سے کوئی گلہ شکوہ کرنا نہیں چاہیے، یہ تو پہلے سے لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ ملنا ہی اتنا ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے زیادہ دے دیتے ہیں بعد میں تھوڑا دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا دیتے ہیں پھر بعد میں زیادہ دے دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے نا، انہوں نے ایک دیگ پکوائی، تو انہوں نے دیگ پکوا کے اپنے ملازم کو کہا کہ بھئی اس دیگ کو جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس نے، وہ میری پنجابی ذرا کمزور ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، تو وہ ملازم نے کہا جی وہ اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندیاں والی ونڈ ونڈا؟ وہ مالک کو سمجھ میں کہ یار اللہ والی ونڈ ونڈ دے، یعنی
تو وہ اب وہ کسی کو اتنا دے رہا ہے، کسی کو اتنا دے رہا ہے، کسی کو اتنا دے رہا ہے، کسی کو ایک مٹھی چاول پکڑا دیے. تو وہ مالک نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنا جی اللہ والی ونڈتے ہے یہ ہوندی ہے جس کو کبھی کسی کو اتنا دے دیا، کسی کو اتنا دے دیا، کسی کو اتنا دے دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. لیکن اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. جس کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ پھر ایک تفصیلی مضمون ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی کہ رزق ہر کسی کو ملنا ہی ملنا ہے. لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، تمہاری موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تمہیں تمہارا لکھا ہوا تمہارے مقدر کا رزق نہ مل جائے. موت آ ہی نہیں سکتی. جب رزق ختم ہوگا تو سمجھو موت کا وقت آ گیا. ایک گھونٹ بھی اگر کسی کے رزق میں لکھا ہوا ہے نا، ایک گھونٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کے حلق سے جب تک نیچے نہیں اترے گا اس کو موت واقع نہیں ہوگی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم پڑوسی تھے. دونوں کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. اچھا، اب وہ مسلمان نے فرمائش کی کہ میرا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، اور غیر مسلم نے فرمائش کی کہ جی میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جو کافر ہے فلاں دریا سے مچھلی اٹھاؤ اور اس کے گھر کے اندر جو کنواں ہے اس کے گھر میں لا کر ڈال دو. اور مسلمان کا جو چیز کھانے کو دل کر رہا تھا وہ چیز اس کے گھر کے اندر موجود تھی، تو جبریل کو حکم دیا کہ وہ جا کر گرا دو تاکہ وہ کھا نہ سکے. اب جبریل تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہوں نے ایسے کیا. کافر کے گھر میں مچھلی ڈال دی اور مسلمان کے گھر میں جو چیز موجود تھی اس کو گرا دیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور پوچھا یا اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، مومن تو آپ کا ماننے والا ہے، اس کی آپ نے خواہش کو پورا نہیں کیا، اور کافر جو ہے وہ آپ کا نہ ماننے والا ہے، اس کی آپ نے خواہش کو پورا کر دیا. تو اللہ جل شانہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مومن جو تھا نا، مومن اس کے سارے جو گناہ ہیں نا وہ ہم نے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ختم کر دیے ہیں، مٹا دیے ہیں. صرف اس کی ایک غلطی باقی رہ گئی تھی، تو اس کی خواہش کو پورا نہ کر کے ہم نے اس غلطی کا بھی بدلہ پورا کر دیا ہے. اب وہ جب میرے پاس آئے گا تو پاک صاف ہو کر آئے گا. جبکہ جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس کے سارے جو اس نے اچھے کام کیے تھے ان کا بدلہ ہم نے دنیا کے اندر دے دیا تھا. صرف ایک کام رہ گیا تھا کہ جس کا بدلہ اس کو بھی دنیا کے اندر ملا نہیں تھا، وہ ہم نے اس کی خواہش کو پورا کر کے دنیا کے اندر اس کے سارے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دے دیا ہے. اب وہ جب آخرت میں ہمارے پاس آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. اب یہ رزق مانگنا یہ ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے. ہمارے ذمہ مانگنا لگا دیا گیا، بھائی محنت کرو، اور محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. تو ان دو آیات کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، یہ جو دو آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ سماعت فرما لیجئے. میں نے گزشتہ درس میں بھی پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا آپ کو، یہ دیکھ لیجئے. یہ صفحہ نمبر 24 کے اوپر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، چوتھی سطر پہ یہ والی آیت نظر آ گئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ نظر آ گئی. صفحہ نمبر 24 کی سطر نمبر 4 کے اوپر آیت ہے. اچھا، اب یہ فضیلت سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والی آیت اور یہ دو آیتیں پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد، یہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں، قل اللہم مالک الملک سے لے کے وترزق من تشاء بغیر حساب تک، تو اس کی فضیلت روایات کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، احادیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر فرماتے ہیں، اس بندے کے متعلق کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت فرماتے ہیں. 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں. بظاہر ایک دیکھنے میں ایک چھوٹا سا اور معمولی سا عمل ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہوا ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ والی آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، اور یہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، یہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. آئیے اب ذرا ہم الفاظ کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے. فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، حضور کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے. اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ. یہ اصل میں یہ لفظ تھا یا اللہ. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ میں تھوڑا سا عربی گرامر کے حوالے سے بھی آپ کو بتلا دوں. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ یا اللہ. تو عربی قواعد کی روح سے
آخر میں میم کا اضافہ کر دیا گیا اور شروع سے یا ہٹا دیا گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اللہم۔ اب یا اللہم نہیں کہہ سکتے، یا صرف کہیں گے یا اللہ یا کہیں گے اللہم، دونوں کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے اللہ، اے اللہ۔ مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، توتی الملک من تشاء، کتنا مزہ ہے ان آیات کے پڑھنے کے اندر، توتی الملک من تشاء، یا اللہ تو جس کو چاہے تو بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اس کی بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے یا اللہ تو ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، یا اللہ ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ تو فرما دیا کہ بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ برائی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، برائی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بھلائی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو علماء نے بڑی لطیف اور بڑے بڑے پیارے پیارے نکات یہاں پر لکھیں، میں ان کو آسان کر کے مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کائنات کے اندر اصل جو ہے وہ بھلائی ہے، برائی جو آتی ہے وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلے کس کے ہیں؟ بھلائی کے۔ برائی جو آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں تاکید کیا کی گئی ہے کہ اللہ سے بس بھلائیاں ہی مانگتے رہو۔ اللہ سے کیا مانگتے رہو؟ بھلائیاں مانگتے رہو۔ میں پہلے بھی بتا کر آ چکا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کر دیتا ہے دن کے اندر، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات کے اندر، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو پیدا کر دیتا ہے مردہ کے اندر سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو پیدا کر دیتا ہے زندہ کے اندر سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یا اللہ آپ جس کو چاہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نا کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے دربار میں نا کا لفظ نہیں ہے۔ آپ درخواست پیش کرو تو وہاں سے نہ کبھی بھی نہیں ہوگی، ہاں کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، وہ اس کے اوپر چھوڑ دو، بس اپنا کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔